میرے والد صاحب کہتے تھے کہ آپ تو جانتے ہی ہیں میرے بچپن سے پڑھنا, تو وہ مجھے اسی طرح چھوڑ دیتے, جاؤ جو پڑھنا ہے جیسے جا کے پڑھنا ہے, غلطی ہوگی تو اصلاح ہوگی, بڑے لوگ بیٹھے ہیں, لیکن آپ کھل کے پڑھیں, آپ یہ نہ ڈریں کہ میں پڑھوں گا تو جھجک آئے گی. وہ مجھے کہتے تھے اناؤنس کرنا ہے تو اناؤنس کریں, یعنی مجھے باقاعدہ لکھ کر دیا جاتا تھا کہ یہ پڑھنا ہے تاکہ غلطی نہ ہو, لیکن کوشش یہی ہوتی تھی کہ اعتماد آئے. میرے ایک استاد صاحب فرماتے تھے کہ جب آپ کو گفتگو کرنی ہو یا نعت پڑھنی ہو تو آپ یہ انداز اپنائیں کہ سامنے ٹوپیاں رکھ دیں, تو جب ٹوپیاں رکھی ہوں گی تو آپ کو یہ لگے گا کہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے, تو اب آپ کھل کے پڑھیں. تو کبھی کبھی آپ ایسی پریکٹس بھی کیا کریں گھر میں بیٹھ کر, یہ نہ سمجھیں کہ آپ اکیلے پڑھیں تو اس وقت آپ شیر ہو کر پڑھیں, آپ کسی کے سامنے بھی پڑھیں تو بالکل کھل کر پڑھیں. تو یہی تو یہ سیکھنے کا فورم ہے. کیا بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں حافظ صاحب کہ پریکٹس بھی اسی طریقے سے کرنی چاہیے کہ ڈفرینٹ فلیورز آپ کے پریکٹسز میں ہونے چاہیے. جیسے ابھی انہوں نے یہ جو طرز پڑھی یہ ایک الگ ٹائپ ہے, ایک یہ کلام پڑھ لیا, ایک بالکل ہی مختلف انداز اختیار کر لیا ہم نے, کوئی سوز والا کلام اس کو کہتے ہیں نا, وہ پڑھ لیا. جب مختلف کلاموں پر بندہ پریکٹس کرتا ہے اور مستقل کرتا ہے, ایسا نہیں کہ بھائی ایک کلام پریکٹس میں ایک ہی مرتبہ پڑھا, نہیں, وہ اس کو مستقل کریں گے. مگر یہ کہ جب مختلف انداز سے کی جاتی ہے نا تو بہت ساری چیزیں آپ کی کھلتی ہیں, بہت ساری چیزیں آپ کے اندر سمجھ لیں کہ جو پہلے سے موجود تھی نا وہ اجاگر ہو جاتی کہ ہاں یار یہ تو تھی میرے اندر ویریشنز, مگر جو میری اس طرز میں نہیں کھل رہی تھی, جب دوسری طرز پڑھی نا تو یہ میرے اندر ماشاءاللہ جو چیز تھی وہ سامنے آئی. تو جیسے جیسے آپ کے اندر کی چیزیں سامنے آئیں گی نا تو وہ آپ کو بہتر سے بہتر بنائیں گی.